لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بے شک ہم نے آپ کو عطا کی خیر کثیر، بس اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. بے شک آپ کا دشمن وہی بے نامی نشان ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کے انتقال پر مشرکین مکہ نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ محمد ابتر ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی نرینہ اولاد موجود نہیں، اور بندے کا نام بیٹوں کے ذریعے زندہ رہتا ہے، موجود رہتا ہے، چونکہ ان کے بیٹے نہیں ہیں اس لیے ان کی وفات کے بعد ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. اپنے آپ کو بھی وہ تسلی دیتے کہ ہمارے خلاف جو عبداللہ کے در یتیم نے محاذ کھولا ہے اور ہمارے معبودوں کی بے بسی کا اعلان کرتا رہتا ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے
کے اپنے وجود تک یہ محدود ہے، جو ہی یہ دنیا سے چلا جائے گا، بیٹے اس کے ہیں نہیں، تو اس کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ پروپیگنڈا مشرکین مکہ نے بڑی منظم سازش کے تحت کیا، چنانچہ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے سورت کوثر نازل کی۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر آپ غمگین نہ ہوں، ان کے پروپیگنڈے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ کیا ہوا جو ہم نے آپ کے بیٹے اپنے پاس بلا لیے؟ انا اعطیناک الکوثر، کیا ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا نہیں کر دی؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ کوثر کا معنی خیر کثیر، بہت ساری بھلائیاں، دنیا کی بھی اور بہت ساری بھلائیاں آخرت کی بھی ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوثر کے مختلف معنی جو مختلف مفسرین نے اور صحابہ کرام نے کیے، ان میں ایک مفہوم ہے اس کا رفع ذکر، ذکر کی بلندی۔ گویا کہ اللہ رب العزت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ تسلی رکھیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے تذکرے کو صرف دنیا میں بلند نہیں کرنا، ہم نے آپ کے تذکرے کو میدان محشر میں بھی بلند کرنا۔ رفع ذکر، یہ کس طرح کہتے ہیں کہ آپ کا نام مٹ جائے گا؟ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے پیغمبر، میں نے آپ کے ذکر کو اور آپ کے تذکرے کو اس طرح بلند کرنا ہے کہ اس دنیا میں جہاں کوئی میرا نام لے گا وہاں تیرا نام بھی لے گا۔ ذکر کی بلندی، کوثر کا مفہوم کیا ہے؟ ذکر کی بلندی۔ آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے، آذانوں میں، تکبیروں میں، کلمے میں، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا۔ اور میرے پیارے پیغمبر اپنے تو اپنے رہے، دوست تو دوست رہے، کلمہ پڑھنے والے تو کلمہ پڑھنے والے رہے۔ انہوں نے تو آپ کو نبی ماننا ہے، رسول ماننا ہے، پیغمبر ماننا ہے، خاتم النبیین ماننا ہے۔ میرے پیغمبر
اپنے دوست کلمہ پڑھنے والے یہ تو اپنی جگہ پہ رہے، میں تیرے ذکر کو اور تیرے تذکرے کو اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا کہ تیرے دشمن بھی گواہیاں دیتے رہیں، تیرے دشمنوں کی زبان پر بھی تیرا نام جاری کراؤں گا، وہ بھی تیرے وصف بیان کریں گے، تیرے اوصاف بیان کریں گے۔ ایک ہندو شاعر ہے، اس نے امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں، آپ کی تعریف میں کچھ شعر کہے ہیں اور حیران کر کے رکھ دیے۔ دشمن ہے، وہ آپ کو نبی نہیں مانتا، پیغمبر نہیں مانتا، اس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، وہ قیامت کا قائل نہیں، آپ کی رسالت و نبوت کا قائل نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا ذکر اور آپ کا تذکرہ اس کی زبان پہ آیا اور اس نے کہا بچشم ضیا از جمال محمد، بچشم ضیا از جمال محمد، بقلبم غنا از خیال محمد، مثال محمد چگوئی نہ یابی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کے شعر اور اس طرح کی نعت علامہ اقبال نے بھی کہی، لیکن یہ تو کلمہ پڑھتا ہے، یہ آپ کو نبی مانتا ہے، آپ کو پیغمبر مانتا ہے، آپ کا امتی کہلاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از خیال محمد، خوشا مسجد و مدرسہ خان کاہے کہ درگاہ بود کیل کال محمد۔ وہ مسجدیں کتنی اچھی ہوتی ہیں، وہ مدرسے کتنے اچھے ہوتے ہیں، وہ خانقاہیں کتنی اچھی ہوتی ہیں، جن مسجدوں میں، جن مدرسوں میں، جن خانقاہوں میں اس پیغمبر کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ درگاہ بود کیلو کال محمد۔ یہ علامہ اقبال نے کہا، لیکن ایک ہندو ہے اور بہت اونچا چلا گیا ہے۔ کبھی دشمن کی زبان سے اللہ ایسے جملے نکالتے ہیں کہ دوست بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ بڑی مدت کی بات ہے، ہم نے تو تاریخی کتابوں میں یہ باتیں پڑھی، کسی شاعر نے ہندوستان میں، جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، صرف ہندوستان تھا متحدہ، تو کسی شاعر نے ایک جملہ اخبار میں دیا، شعر کا ایک جملہ، اور اس نے ہندوستان کے شاعروں کو چیلنج کیا اس کو مکمل کرو، دوسرا جملہ اس کا لکھیے۔ جو جملہ اس نے دیا وہ جملہ تھا اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں، کہ میں تصویر نہیں کھنچواتا، اس کی وجہ آپ دوسرے جملے میں بیان کرو کہ میں تصویر کیوں نہیں کھنچواتا، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ پہلا جملہ مکمل کرو جس میں وجہ بیان ہو کہ تصویر کیوں نہیں کھنچوائی۔ بڑے بڑے لوگوں نے جواب لکھا، کسی نے کہا ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتا ہی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ لیکن ایک ہندو شاعر نے اس کا جواب لکھا اور خدا کی قسم حیران کر کے رکھ دیا، کہتا ہے بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی۔ تو کبھی کبھی دشمن بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دوست بھی اس کو سن کے حیران ہو جاتے۔ ہندو شاعر کہتے ہیں بچشم ضیا از جمال محمد، بقلبم غنا از خیال محمد، کہتا ہے لوگوں میری آنکھ میں جو
جو چمک ہے، میری آنکھ میں جو روشنی ہے، میری آنکھ میں جو ضیاء ہے، نور ہے، یہ سب محمد کے حسن کی وجہ سے۔ بچشم ضیاء جمال محمد بقلبم غنا از خیال محمد، کہتے ہیں میرے دل میں جو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوئی کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دولت کچھ نہیں ہے، کوٹھیاں مربے کچھ نہیں ہے، یہ زندگی عمر کچھ نہیں ہے، میرے دل میں جو دولت سے بے رغبتی پیدا ہوئی، کہتا ہے یہ خیال محمد کی وجہ سے ہوئی۔ میرے ذہن میں محمد کا خیال آتا ہے تو دل میں بے رغبتی پیدا ہوتی ہے دنیا سے، کہ جب انہیں اللہ نے کہا تھا میرے پیارے پیغمبر اگر آپ کہیں تو میں احد پہاڑ تیرے لیے سونے کا بنا دوں، سونے کا بنا دوں میں احد پہاڑ آپ کے لیے، اگر آپ کہیں تو نبی پاک نے جواب دیا تھا مولا آپ کہتے ہیں احد پہاڑ سونے کا بنا دوں، اور مجھ سے پوچھو تو میری تمنا یہ ہے ایک وقت کا کھانا دیا کر، دوسرے وقت کا نہ دیا کر کہ تجھ سے مانگتے ہوئے لطف محسوس۔ بکل بم غنا از خیال محمد، کہتے ہیں میرے دل میں اگر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوئی ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، مال کچھ نہیں ہے، تو یہ خیال محمد کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اگلے جملے میں حد کر گیا خدا کی قسم، کہتے ہیں مثال محمد چجوئی اور کائنات کے لوگوں، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، اس مدینے والے پیغمبر کے دشمنوں، مخالفوں، تم پوری کائنات میں پھرو، اس کا چپا چپا چھان مارو، مثال محمد چجوئی نیابی مثال محمد، پھرو دنیا کا چپا چپا چھان مارو، اس کائنات میں ہر چیز مل سکتی ہے، محمد کی مثال نہیں مل سکتی۔ نیابی مثال محمد۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، کیا مطلب؟ یعنی تیرے ذکر کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا ہے، آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے کہ اپنے تو اپنے رہ گئے، دشمن بھی تیرا ذکر کرنے پر مجبور ہوں گے، اپنے تو اپنے رہ گئے، دشمن بھی تیرے تذکرے کرنے پر محروم مجبور ہوں گے۔ میرے پیغمبر یہ کہتے ہیں تیرا نام زندہ نہیں رہے گا، یہ تانا دیتے ہیں تیری اولاد فوت ہو گئی، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے پیغمبر گھبرا نہیں، میں کافروں کی زبان پر بھی تیرے نام کو ہمیشہ زندہ رکھوں۔ کوثر کا ایک معنی، اور کچھ مفسرین نے کوثر کا دوسرا معنی مراد لیا جو میں نے پچھلے جمعے پر آپ کو بیان کیا تھا، رسالت، نبوت، ختم نبوت۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو نبوت عطا کر دی ہے، ہم نے آپ کو رسالت عطا کر دی ہے۔ مطلب کیا تھا اللہ کے کہنے کا؟ مطلب اللہ کے کہنے کا یہ تھا کہ میرے پیغمبر تیری نبوت اور رسالت کسی شہر کے لیے نہیں، کسی وطن کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں، کسی زمانے کے لیے نہیں، کسی مکان کے لیے نہیں، بلکہ تیری رسالت و نبوت کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے پیغمبر پہلے نبی ایک گاؤں کے لیے، ایک قصبے کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک برادری کے لیے آیا کرتے تھے۔ تیری نبوت ایک شہر کے لیے نہیں، ایک برادری کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک وطن کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں ہے تیری نبوت میرے پیغمبر۔ تیری نبوت اس طرح ہم نے عام کر دی ہے کہ اب اس کائنات میں جس کا میں رب ہوں اس کا تو نبی ہے، اس کا تو نبی ہے۔ تو میرے پیغمبر تیری نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ کیسے بکواس کرتے ہیں کہ تیرا نام مٹ جائے گا، تیرا نام زندہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا؟ میرے پیغمبر تیری نبوت اور رسالت کو ہم نے قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ جب تک تیری نبوت اور رسالت قائم رہے گی تیرا نام بھی دنیا میں دو معنی۔ کوثر کا ایک معنی مفسرین نے کیا کہ میرے پیغمبر کیا ہوا جو ہم نے آپ کی حقیقی اولاد لے لی، توجہ کرنا،
کیا ہوا جو ہم نے آپ کی سلبی اولاد لے لی؟ کیا ہوا جو آپ کا بڑا بیٹا قاسم انتقال کر گیا؟ میرے پیغمبر کیا ہوا جو آپ کا چھوٹا بیٹا عبداللہ انتقال کر گیا؟ میرے پیغمبر تیری حقیقی اولاد، تیری سلبی اولاد ہم نے واپس لے لی، اور حقیقی اولاد کی جگہ ہم نے اس امت کے لوگوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو تیری روحانی اولاد بنا دیا ہے۔ یہ سارے تیری روحانی اولاد ہیں میرے پیغمبر، یہ بلال ہے، یہ صہیب ہے، یہ ابو ذر ہے، یہ سلمان ہے، یہ صدیق اکبر ہے، یہ فاروق اعظم ہے، یہ ذی النورین ہے، یہ حیدر کرار ہے۔ میرے پیغمبر یہ جتنے صحابہ ہیں یہ ساری تیری روحانی اولاد ہے۔ کیا ہوا جو ہم نے جسمانی اولاد آپ کی واپس لے لی، سلبی اولاد ہم نے آپ کی واپس لے لی، اس کی جگہ پہ ہم نے آپ کو روحانی اولاد عطا کی ہے۔ میرے پیغمبر کوئی بیٹا کائنات کا اپنے سکے باپ کے لیے اتنی قربانی نہیں پیش کرے گا جتنا تیرا روحانی بیٹا تیری عزت کے لیے قربانی پیش کرے گا۔ میرے پیغمبر یہ اولاد تیری قیامت تک رہے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اولاد بھی اللہ نے کیسی عطا کی؟ ذرا تقابل ہو تو پھر بات ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہے، تھوڑا سا تقابل کرے نا پھر بات نکھرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قومیں، صحابہ ان کو ملے تھے، کلمہ پڑھنے والے ان کو ملے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے انوارات کی، مہربانیوں کی، اپنی رحمتوں کی بارش برسا دی ہے۔ سمندروں نے ان کو راستے دے دیے، سمندروں نے ان کو راستے دے دیے۔ ایک کھلے میدان میں وہ قوم پہنچی ہے، پیاس ان کو محسوس ہوئی ہے۔ انہوں نے وقت کے پیغمبر سے التجا کی ہے کہ پیاس بڑی لگی ہے، اس پورے میدان میں کوئی پانی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے چشموں سے، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ ایک میدان میں پتھروں سے چشمے نکلنے لگے، ان کو پانی پینے کے لیے وہ چشمے عنایت کر دیے۔ جب اس قوم کو بھوک محسوس ہوتی ہے اللہ نے فرمایا من سلوا تم پر اتار دیا ہے، بٹیرے مانوس کر دیے۔ صبح کے وقت بٹیرے تمہارے قریب آ جائیں گے، ان کو پکڑو، ذبح کر کے کھاتے رہو۔ اور ایک ترنجبین میٹھی سی چیز شبنم کی طرح درختوں پر صبح کے ٹائم اللہ تعالیٰ ڈال دیا کرتے تھے، اس ترنجبین کو کھا لو۔ من سلوا اللہ نے دے دیا، بٹیرے دے دیے، میٹھی چیز کھانے کے لیے اللہ نے دے دی۔ اور جب اس قوم کو دھوپ محسوس ہوئی ہے اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا ہے۔ دھوپ محسوس ہوئی ہے اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا ہے۔ بڑی مہربانیاں کی ہیں اللہ نے، بڑی مہربانیاں کی ہیں اس قوم پر، انعامات کی حد کر دی اللہ نے اس قوم پر۔ بادلوں نے ان کے سروں پہ سایہ کیا ہے، کھلے میدان میں پینے کے لیے اللہ نے ان کو پانی نصیب کیا ہے۔ سمندروں نے ان کے لیے راستے بنا دیے، سمندروں نے راستے دیے۔ بٹیرے اور ترنجبین مفت میں اللہ نے اس کھلے میدان میں ان کو کھانے کے لیے دیے۔ یہ ساری نعمتیں کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا شام بیت المقدس کی طرف چلے جاؤ، ہم تمہیں فتح دیں گے۔ لڑائی تھوڑی سی لڑنی پڑے گی، جنگ تھوڑی سی کرنی پڑے گی، جہاد تھوڑا سا کرنا پڑے گا، اور تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ فتح تمہیں عطا کر دیں گے، وہ علاقہ تمہیں واپس لے دیں گے جو دشمنوں نے تم سے چھین لیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ جہاد کرنا ہے، تو ترنجبین کھانے والی قوم، مٹیرے کھانے والی قوم، چشموں کا پانی پینے والی قوم، جن پر بادلوں نے سایہ کیا تھا، وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا اور تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا، تم دونوں جا کے لڑو، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بٹیرے مل رہے ہیں، ترنجبین مل رہی ہے، پانی وافر تعداد میں ہے، نعمتیں استعمال ہو رہی ہیں، تو جا تیرا رب جائے، جاؤ قاتلا، دونوں جا کے لڑو۔ اور دیکھنا آگے طنز سنو، طنز کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دیکھنا جب فتح ہو جائے تو سن ضرور دس دینی، اگر وہ علاقہ فتح ہو جائے نا تو ہمیں ضرور خبر کرنا، پھر ہم بھی آ جائیں گے، پھر ہم بھی آ جائیں گے جب وہ علاقہ فتح ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے کھانے کے لیے مفت میں بٹیرے دیے تھے، جن لوگوں کو اللہ نے کھانے کے لیے آسمان سے
سے مفت میں رزق اتارا تھا، جن لوگوں پر دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں نے سائے کر دیے تھے، جن لوگوں کو پینے کے لیے پتھروں سے رب نے چشمے جاری کر دیے تھے، جب وقت آیا مصیبت کا، جب وقت آیا دکھ کا، جب وقت آیا تکلیف کا، جب وقت آیا لڑنے کا، تو وہ ہتھیار پھینک کے کہتے ہیں تو جان تیرا رب جانے۔ اس کے مقابلے میں میرے آخری پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بٹیرے کوئی نہیں ہے، ترنجبین کوئی نہیں ہے، بادلوں نے ان کے سروں پہ سایہ کوئی نہیں کیا، چشمے ان کے لیے جاری نہیں ہوئے، بلکہ 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے ایک کھجور ملتی ہے۔ تبوک کے میدان کی طرف جاتے ہوئے 36 آدمیوں کے لیے ایک سواری ہے، 35 آدمی پیدل چلتے ہیں، ایک آدمی سفر کرتا ہے کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، پھر وہ اترتا ہے، دوسرا چڑھتا ہے، وہ اترتا ہے، تیسرا چڑھتا ہے۔ 36 بندوں کے لیے ایک سواری ہے، ایک سوار ہو رہا ہے، 35 اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ ان کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں، انہوں نے سروں سے پگڑیاں اتار لی ہیں، اپنے پاؤں پر وہ پگڑیاں انہوں نے لپیٹ لیے۔ ریگستان کا علاقہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، گرمیوں کا موسم ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اور گرمیوں کا موسم ہو، ریگستان کا علاقہ ہو، ریت تب کے کوئلہ بن جاتی ہے، کوئلہ بن جاتی ہے ریت دوپہر کے وقت۔ ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں۔ حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب دھوپ ان کو محسوس ہوتی ہے، چھتری کوئی نہیں، رومال کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں، یہ اپنے ہاتھ آنکھوں پہ رکھتے ہیں، ہاتھ یوں آنکھوں پہ رکھ کر دھوپ کی تپش سے جو بچنا چاہتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے ان کو ایک کھجور ملتی ہے۔ اور جب صحابی نے اپنے شاگردوں کو یہ بتایا کہ 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے ہمیں ایک کھجور ملا کرتی تھی، تو شاگرد حیران ہو کے پوچھتے ہیں استاد محترم 24 گھنٹے میں ایک کھجور گزارا کس طرح ہوتا تھا؟ تو صحابی کہتا ہے اس کھجور کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت محسوس ہوا جب کھجور نہیں ملتی تھی، پھر ہم درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، پھر ہم درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے۔ جب شعیب بنی ہاشم میں نبی پاک کا 3 سال کے لیے بائیکاٹ ہو گیا تھا اور آپ کا دانا پانی بند کر دیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا، کوئی بندہ ان کو سودا نہ بیچے، کوئی بندہ انہیں روٹیاں پکا کے نہ دے، کوئی بندہ ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھے۔ 3 میل مکے سے دور شعیب بنی ہاشم میں خود نبی پاک اور صحابہ کرام وہاں بے سر و سامانی کے عالم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تاریخ کے یہ لفظ ہے کہ عورتوں کے دودھ بھوک کی وجہ سے خشک ہو گئے تھے، اور ان کی گود میں جو معصوم بچے چلاتے تھے ان کی آواز 3 میل تک سنائی دیا کرتی تھی، 3 میل تک سنائی دیا کرتی تھی۔ درختوں کے پتے۔ ایک صحابی کہتا ہے مجھے بھوک نے ستایا، میں رات کو اپنے خیمے سے باہر نکلا، میں نے زمین پہ ہاتھ مارا، مجھے کوئی گیلی سی چیز محسوس ہوئی، میں نے اٹھا کے کھا لی، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کھایا، مجھے کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کھایا تھا۔ جن کے پاس کھانے کے لیے ایک کھجور کا دانہ ہے، درختوں کے پتے وہ کھا کے گزارا کرتے ہیں، ان کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں موجود نہیں ہے، ان کا پورا لباس ان کے جسم پہ موجود نہیں ہے، کپڑا دھوپ سے بچنے کے لیے سر پہ رکھنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ ان صحابہ کے سامنے جب بدر کے میدان میں نبی پاک نے فرمایا تھا اور ہم تو نکلے تھے 70 آدمیوں کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، یہ کیا ہو گیا؟ 1000 کا لشکر، ابو جہل کا لشکر، جرار لشکر، مسلح لشکر، جنگجو لشکر، تجربہ کار لشکر، ہتھیاروں سے لیس لشکر سامنے آ گیا، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے پہلوان ہمارے سامنے آ گئے۔ ہم صرف 313 ہیں، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس تیر نہیں ہیں، ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس اونٹ نہیں ہیں، ہم بے سر و سامان ہیں، ہم 70 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، سامنے 1000 کا لشکر آ گیا ہے۔ ان 313 کی طرف نگاہیں اٹھا کے نبی پاک نے دیکھا تمہارا کیا مشورہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ مدینے کو واپس پلٹ جانا چاہیے یا لڑنے کا مشورہ دیتے ہو؟ 1000 سے لڑ جانا چاہیے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا فیصلے کرتا ہے۔ نبی پاک نے پوچھا تو سب سے پہلے وہی اٹھا جس کا ہمیشہ پہلا نمبر ہوتا ہے، جس کا ہمیشہ پہلا نمبر ہوتا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، ابو بکر بیٹھ جاؤ، میرا روح سخن تیری طرف نہیں ہے،
میں تو تیری آزمائش کر چکا ہوں، میں تمہیں آزما چکا ہوں، میں تیری آزمائش اس دن کر چکا تھا جب تو نے جوان بیٹیوں کو چھوڑ دیا تھا، نابینا باپ تجھے پیچھے سے بلاتا رہا تھا، تو نے نابینے باپ کو چھوڑ دیا تھا، 40,000 درم اس کی گٹھڑی بنا کے پورے کانٹے کو اٹھا لی تھی۔ باپ نے جب تجھے کہا تھا کہ میرے اندھے باپ کا خیال نہیں کرتا تو کم از کم ان جوان بیٹیوں کا خیال کر لے، جوان بیٹیاں ہیں گھر میں نابینا ہوں، ان کو کس کے سہارے کو چھوڑ۔ جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ میرے دروازے پہ وہ آیا ہے جس کے دروازے پہ جبریل دربان بنا کرتا ہے، جبریل دربان بنا کرتا ہے، ساری کائنات چل کر جس کے دروازے پہ آتی ہے۔ عمر فاروق چلے تو نبوت کے دروازے پر، عثمان ذی النورین چلے تو نبوت کے دروازے پر، حیدر کرار چلے تو نبوت کے دروازے پر، حمزہ چلے تو نبوت کے دروازے پر، جبریل چلے تو نبوت کے دروازے پر، فرشتے چلے تو نبوت کے دروازے پر، ساری کائنات چل کے نبوت کے دروازے پر۔ اس کائنات میں صرف کاشانہ صدیق ہے جہاں چل کے نبوت خود جایا کرتی، نبوت اس کے دروازے پہ چل کے آئی ہے، ہجرت کا رفیق بنانے کے لیے، ہجرت کا ہم سفر بنانے کے لیے۔ بیٹھ جاؤ ابو بکر، میں تمہارا تجربہ کر چکا ہوں، میرا روح سخن مہاجرین کی طرف نہیں ہے، مہاجرین سے میں نے کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے تو میرے لیے وطن چھوڑا، انہوں نے میرے لیے گھر چھوڑا، انہوں نے میرے لیے کاروبار چھوڑا، انہوں نے میرے لیے دکانیں چھوڑی، انہوں نے میرے لیے بال بچوں تک کو چھوڑ دیا، میرا روح سخن تمہاری طرف نہیں ہے۔ مدینے کے انصار سمجھ گئے کہ روح سخن ہماری طرف ہے۔ حضرت معاذ، حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے روح سخن ہماری طرف ہے، ہم سے پوچھنا چاہتے ہو کہ ہم کتنی قربانی دینے والے لوگ ہیں؟ یہ پہلی آزمائش آئی ہے مدینہ کے انصار پر۔ مہاجر تو چولہے کی بھٹیوں میں جلتے رہے تھے، مہاجر تو تپتے ہوئے کولوں پر لیٹتے رہے تھے، مہاجر تو مکے میں 13 سال سختیاں برداشت کرتے رہے تھے، لیکن مدینہ کے انصار کو آج تک کوئی تکلیف نہیں آئی۔ یہ پہلا موقع ہے یا رسول اللہ، روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں تمہاری رائے لینا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت سعد کہتی ہیں یا رسول اللہ، ہم محمد کی امت ہیں، موسیٰ کی امت نہیں، ہم محمد عربی کی امت ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر آپ کو کہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جان تیرا رب جانے، تم دونوں جا کے لڑو۔ نہیں یا رسول اللہ، وَلَٰكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَعَنْ أَمَامِكَ وَعَنْ خَلْفِكَ، یا رسول اللہ آج ہم آپ کے دائیں ہو کے لڑیں گے، آپ کے بائیں ہو کے لڑیں گے، آپ کے سامنے آ کے لڑیں گے، آپ کی پشت پہ کھڑے ہو کے لڑیں گے۔ تجربہ کرنا چاہتے ہو یا رسول اللہ؟ آگ جلائیے گا، آگ آسمانوں سے باتیں کرنے لگ جائے، آپ آگ کے قریب بیٹھ جائیں، ایک ایک انصاری کو بلا کے کہو آگ کے اندر چھلانگ لگا دو، ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں یا رسول اللہ، ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، یا کسی دریا اور سمندر کے کنارے لے جائیے یا رسول اللہ، اور آپ حکم دیتے چلے جائیے، ہم گھوڑے دریاؤں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو مال آپ مانگ لیں گے وہ مال ہمیں زیادہ پیارا ہوگا اس مال کی نسبت جو ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہوگا۔ جو مال آپ مانگیں گے ہم آپ کی خدمت میں وہ مال پیش کریں گے، وہ مال اس مال کی نسبت سے ہمیں زیادہ پیارا ہوگا جو ہمارے پاس گھروں میں پڑا ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہو کے لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ گھبراتے کیوں ہیں کہ آپ کی اولاد کو ہم نے فوت کر دیا تو آپ کا نام مٹ جائے گا؟ میرے پیغمبر حقیقی اولاد لے لی ہے، سعد جیسا بیٹا دے دیا ہے۔ ایسا بیٹا اپنے باپ کے لیے قربانی، کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے اتنی قربانی دے سکتا ہے؟ چلو آپ ایک بات بتائیں، یہ تو یہی مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ کتنا گیا گزرا دور ہے، ہم دین سے کتنے دور ہٹ گئے ہیں، بدعمل لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، دین سے دور لوگ ہیں۔ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں، آپ اگر کوئی بندہ آپ کے باپ کو گالی نکالے، ہو سکتا ہے آپ حوصلہ کر لیں، صبر کر لیں، حوصلہ کر لیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کی ماں کو گالی نکالے، ہو سکتا ہے بندہ تحمل حوصلے والا ہو، برداشت کر لے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے نبی اکرم کو گالی نکالے، کرو گے برداشت؟ جتنے مومن یہاں بیٹھے ہوئے جتنا بدعمل بھی ہے، میں آپ برداشت کرے گا بندہ؟ نہیں کرے گا برداشت بندہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کو ہم نے روحانی اولاد اس طرح کی عطا
وفا کی ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے قربانی نہیں دے گا جو قربانی تیری روحانی اولاد تیرے لیے دے. کوثر کا معنی روحانی اولاد. ہم آپ کہ نبی پاک کی بیوی ہماری کیا لگتی ہے؟ مائیں. نبی پاک کی ازواج ہماری مائیں، روحانی مائیں ہماری. یہی بدر کا میدان ہے. جنگ چھڑ گئی نا تو 18 سال کا ایک نوجوان ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے. مقابلے میں ابو جال کے لشکر میں اس کا والد عتبہ، چچا شیبہ، سکا بھائی ولید سامنے کے لشکر میں. 18 سال کا یہ نوجوان نبی پاک کے لشکر میں. اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تو یہ تو ترقی کا دور ہے. یہ جنگ اور طریقے سے لڑی جاتی ہے، وہ جنگیں اور طریقے سے لڑی جاتی ہے. گھمسان کا رن پڑنے سے پہلے ایک ایک آدمی طاقت آزمائی کرتا. جو بہادر لوگ ہوتے، تجربہ کار لوگ ہوتے، پہلوان لوگ ہوتے، وہ باہر نکل کے کہتے حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ باہر نکلو. ادھر سے پھر ایک آدمی آتا، ادھر سے ایک آدمی نکلتا. این میدان کے اندر دونوں کی لڑائی ہوتی. دونوں لشکر کے لوگ اس کو دیکھتے، پھر ایک آدمی، پھر ایک آدمی، اس طرح آہستہ آہستہ لڑائی بڑھتی چلی جاتی. جب نبی پاک نے 313 آدمیوں پر مشتمل اپنے لشکر کی صفیں درست کر لی اور 1000 کا لشکر ابو جال کی کمان میں اس کی صفیں سامنے درست ہو گئی، نبی پاک موجود ہے وہاں، تو ابو حذیفہ کا والد عتبہ صفوں سے باہر نکل کے پکارنے لگا حل من مبارز. بھائی تم تو کہتے ہو تم مر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اور ہمارے متعلق کہتے ہو کہ ہم مر جائیں گے تو جہنم میں. کوئی ہے مجھ کو جہنم میں پہنچانے والا یا خود جنت میں جانے والا، جنت کی بہاریں دیکھنے والا؟ مذاق کر رہا ہے. حل من مبارز، کوئی میرے مقابل ہے تو نکلے باہر آئے. مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی. اس سے پہلے مسلمانوں کو لڑنے کا تجربہ نہیں تھا. یہ نا تجربہ کار لوگ تھے. وہ جنگی تھا، وہ پہلوان تھا، وہ مہارت رکھتا تھا لڑائی میں. سناٹا تھا، للکار رہا ہے میدان میں کھڑے تھے حل من مبارز، میرے مقابلے میں آؤ. پھر فضائیں اور آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اسی عتبہ کا 18 سالہ بیٹا ابو حذیفہ صفوں سے باہر نکل آیا. نبی پاک کی طرف دیکھتا ہے، گویا کہ اجازت طلب کر رہا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ اجازت ہو تو باپ سے 2 ہاتھ کر لوں. نبی پاک نے فرمایا ابو حذیفہ بیٹا صفوں میں واپس چلے جاؤ، تمہیں اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ آج اگر میں تیرے باپ کے مقابلے میں تجھے میدان میں اتار دوں تو دنیا کفر، دنیا یہودیت، دنیا عیسائیت یہ زہریلا پروپیگنڈا شروع کرے گی کہ جو لوگ اس نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ اتنے بے دید ہو جاتے ہیں کہ باپ کا بھی حیا نہیں کرتے. نہیں بیٹا تم صفوں میں واپس چلے جاؤ. اور لوگ میدان میں نکلے. جب جنگ تھم گئی، اس کا باپ بھی مارا گیا، چچا بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا. تصور کر سکتے ہیں؟ خون کا رشتہ تو آخر تھا نا. باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، تینوں مارے گئے. نبی پاک نے ان کفار کی لاشوں کو رسیوں سے باندھ کے گھسیٹ کے مگر کے کنویں میں آ کے ڈالا. ابو جہل کی لاش، عتبہ کی لاش، شیبہ کی لاش، ولید کی لاش کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے ایک کنویں میں ڈالی گئی نا. ابو حذیفہ کی چیخیں نکل گئی. صحابہ نے دیکھا یہ دھاڑے مار کے رو پڑا ہے. نبی پاک تک اطلاع پہنچی. نبی پاک نے فرمایا ابو حذیفہ بیٹا
باپ کی یہ ذلت دیکھ کے روتے ہو کہ اس کے پاؤں میں رسی ڈالی گئی اور گھسیٹ کے ایک کنویں میں ڈالا گیا ہے، باپ کی اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکے ہو اور وہ باپ کی شفقت اور پیار دین میں آ گیا کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب سے آپ کا کلمہ پڑا ہے تو باپ آپ کو مان رکھا ہے، آپ کو باپ تسلیم کیا ہے، میں اس لیے نہیں رویا ہوں کہ میرے باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوا یا برا سلوک کیا گیا میرے باپ کے ساتھ، رویا میں اس لیے ہوں کاش میرے باپ کو زندگی کے کچھ دن اور مل جاتے، اللہ کرتا یہ بھی اسلام قبول کر لیتا، یہ بھی مومن بن جاتا، یہ بھی مسلمان ہو جاتا۔ اب یہ کفر کی حالت میں مرا ہے، ساری زندگی اس کو جہنم میں جلنا ہوگا، سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کیا ہوا جو ہم نے آپ کی حقیقی اولاد واپس لے لی، میرے پیغمبر کیا ہوا جو ہم نے آپ کی سلمی اولاد واپس لے لی، اس کی جگہ پہ ہم نے آپ کو ابو حذیفہ جیسے بیٹے عطا کر دی۔ انا اعطیناک کوثر سے مراد کیا ہے جی؟ روحانی اولاد، جنہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا، جنہوں نے اپنی ماں کو چھوڑا، جنہوں نے اپنے بڑوں کو ترک کیا، چھوڑ دیا اور نبی پاک کو سینے کے ساتھ لگایا۔ حضرت سعد ہے نا، یہ اور سعد ہے، یہ وہ سعد ہیں جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی۔ خوبصورت مکے کا نوجوان، ایک ماں اس کی اور کوئی بھی نہیں ہے، ماں مر چکا ہے، صرف ماں زندہ ہے اور ماں سے اتنا پیار کرنے والا ہے کہ ماں کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ماں کو بھی بڑا ناز ہے اپنے بیٹے سعد پر، ماں بھی مشرکہ اور سعد بھی اسی عقیدے کے جاہلیت کے زمانے میں۔ ایک دن سعد کے دل میں یہ بات آئی کہ سعد وہ بھی کوئی زندگی ہے جو اس دنیا میں گزاری جائے اور محمد سے کٹ کے گزاری جائے صلی اللہ ہو۔ حضرت سعد اٹھے اور نبی پاک کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے جا کے حضرت سعد کی ماں کو بتایا تیرا بیٹا سعد صابی ہو گیا ہے، صابی۔ اس زمانے میں جو شخص در در سے پیشانی ہٹا کے ایک کے در پہ جھکاتا تھا تو لوگ اسے کیا کہتے تھے؟ صابی ہو گئے۔ صابی کا ترجمہ ہے وہابی ہو گئے، وہابی ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں نا، بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ کہہ کے۔ عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو وہابی کہہ دیا تو اتنی بڑی گالی نکال دی، وہابی کہہ دی، اور پتہ نہیں ہوتا وہابی ہوتا کون ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے وہابی کہتے ہیں۔ محمد ابن عبد الوہاب کی وجہ سے کہتے ہیں، وہ جو سعودی عرب میں انقلاب لے کے آیا تھا، محمد ابن عبد الوہاب نجدی، جس کے مرید ہیں یہ سارے حکمران، اور انقلاب وہ شخص لے کے آیا تھا اور اس نے سارے مزار زمین کے برابر کر دیے تھے۔ یہ شاہ فیض کے والد نے سارے مزار زمین کے برابر کر دیے، گرائے گئے۔ ہندوستان کے علماء بڑے چیخے چلائے، ایک وفد یہاں کا گیا سعودی عرب، اس نے ان کو شاہی مہمان بنایا، شاہی مہمان بنایا شاہ عبد العزیز نے، الملک عبد العزیز شاہی مہمان بنایا، ان کو کھانے وغیرہ دیے، ان کو وہاں رکھا، پھر ان کو بلایا، ہاں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان ہندوستان کے علماء نے کہا جناب آپ نے جنت البقیع میں، جنت المعلا میں وہ گنبد، وہ مزار، وہ پکی قبریں آپ نے گرائی ہیں اور ایک بالش کے برابر کر دی ہیں، یہ بڑا ظلم ہوا ہے جی، یہ بڑی توہین ہے جی، یہ بڑی گستاخی ہے جی، صحابہ کے مزار تھے جی، فلاں کے مزار تھے۔ سنتا رہا عبد العزیز، اس نے اپنے سعودی عرب کے علماء کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ تقریر کر چکے تو شاہ کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی یہ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے نبی پاک کا فرمان دکھایا تھا۔ مسلم شریف میں، ترمذی میں، حدیث کی کتابوں میں نبی پاک نے حضرت علی کو بھیجا تھا اور فرمایا تھا علی
बालिश से ऊंची नजर आती है उसको जमीन के बराबर। ये मुस्लिम की रिवायत है। ये जो गुंबद बनते हैं और जो बड़ी बड़ी कब्रें ऊंची बनाई जाती हैं, ये शरीयत इस्लामिया के खिलाफ हैं। हमारी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। पुख्ता कब्र की भी हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती। हमारी शरीयत कहती है कच्ची कब्रें रखो। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कच्ची कब्र रखने की हिकमत ये बयान की है। फरमाते हैं अगर कब्रें पुख्ता बन जाती तो पूरी जमीन पे कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान होते, जगह ही ना होती रहने की। अगर पक्की कब्र तो गिरना नहीं, कच्ची कब्रें बनती रहती हैं, गिरती रहती हैं, दोबारा ऊपर उस पर बनती रहती हैं। ये मेरे उलमा बैठे हैं, इन्होंने मुझे हदीस दिखाई थी, नबी पाक का फरमान दिखाया था कि जो कब्र 9 इंच एक मालिश से ऊंची हो उसको जमीन के बराबर कर दे, और जो तस्वीर तुझको नजर आए उस तस्वीर को तोड़ दे। मैंने तो अपने प्यारे पैगंबर के फरमान को देखकर उस पे अमल करके मैंने ये सारे गुंबद और ये सारी ऊंची ऊंची कब्रें मैंने गिरा दिए। माशाअल्लाह आप भी उलमा हैं, माशाअल्लाह कुरान और हदीस का इल्म आपके पास भी होगा। इन्होंने मुझे नबी पाक का फरमान दिखाया, मैंने कब्रें गिरा दी। तुम पक्की ऊंची गुंबद वाली कब्रें बनाने का नबी पाक से सबूत फराहम कर दो। मैंने ईंट दारे की गिराई है, सोने चांदी की बना के दो। मेरे पास वसाइल है कि मैं सोने चांदी की कब्रें तुम्हें बना के दूं। सारे उलमा अपना सा मुंह लेकर उठा। कहां से सबूत लें? नबी पाक से तो पक्की कब्र की ममानियत आई है। नबी पाक ने फरमाया कब्रों को चूना गाचे मत किया करो, पक्की कब्र न बनाया करो। नबी पाक का वाज़ेह इरशाद मौजूद है, वाज़ेह इरशाद नबी पाक का मौजूद है हदीस की किताबों में। अर्ज में यह कर रहा था कि साद की मां को किसी ने जाके बताया कि तेरा बेटा साद जो है ना वो साबी हो गया है और मुसलमान हो गया है और उसने कलमा पढ़ लिया है। हजरत साद की वालदा जिसने बड़े नाज से, नखरे से, प्यार से, शफकत से, मोहब्बत से साद को पाला था, गोद में खिलाया था, बड़ा प्यार करती थी, उन्हें भी पता था कि साद मेरे बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरे पांव में कांटा चुभ जाए तो साद बर्दाश्त नहीं करता, उसको रात को नींद नहीं आती। इतनी मोहब्बत करता है मेरे साथ, इतना प्यार करता है मेरे साथ। जब उसे पता चला तो उसने एहतिजाज किया, कहने लगी जब तक साद वापस अपने पुराने दीन में नहीं आएगा, जब तक साद उस नबी पाक को नहीं छोड़ देगा, उस वक्त तक मैं साए में नहीं बैठूंगी, सर में कंघी नहीं करूंगी और कोई चीज खाऊं पीऊंगी नहीं। ना मैं कोई चीज खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना सर में मैं कंघी करूंगी और ना मैं साए पे आके बैठूंगी। ये मन्नत मान के कसम उठा के धूप पे जाके बैठ गई। सर के बाल उसने खोल लिए, इसमें कंघी नहीं करनी है, तेल नहीं डालना है, कोई चीज नहीं खानी है। किसी ने जाके साथ को बताया तुम यहां कलमे पढ़ रहे हो, जरा अपनी मां की हालत को देखो, तेरी मां की हालत क्या बन गई है। वो धूप में बैठी है, कहती है मैं छांव में नहीं आऊंगी, वो कहती है मैं खाऊं पीऊंगी कोई चीज नहीं, सर में कंघी मैं नहीं करूंगी। हजरत साद वहां से उठे हैं और उठ के अपनी मां के पास आए, कहते हैं मां जी क्या बात है, आपने ये एहतिजाज क्यों कर रखा है। कहती है मैंने सुना है तू साबी हो गया है, तूने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है, तूने उन पर ईमान कबूल कर लिया है। कि हाँ मां आपने सही सुना है। हजरत साद की मां कहती है जब तक इस पुराने दीन पे वापस नहीं आओगे मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगी, नहीं पीऊंगी, न साए पे आऊंगी, न सर में तेल डालूंगी। उसको तो बड़ा ख्याल था ना, बड़ा नाज था, बड़ा एतमाद था और बड़ा मान था अपने बेटे पर कि ये फौरन वापस आएगा, मेरी जिंदगी की इसको जरूरत है। लेकिन साद ने फरिश्तों को भी हैरान करके रख दिया जब साद ने अपनी प्यारी मां को ये जवाब दिया, मां तेरे जिस्म में कितनी रूहें हैं। क्या लगी? 1 रूह है। हजरत साद ने फरमाया अगर तेरे जिस्म में 100 रूहें होती और धूप में तड़प तड़प के एक एक करके निकल जाती, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं, मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ सकता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे प्यारे पैगंबर क्या हुआ जो तेरी हकीकी औलाद हमने वापस ले ली है, तेरी हकीकी औलाद वापस लेके साथ जैसे बेटे तुझे अता कर दिए जो तेरी मोहब्बत पर मां की मोहब्बत को कुर्बान कर देते हैं। जब साद ने ये जुमले कहे तो मां तो हैरान होगी, ये साद बोल रहा है कि एक एक करके तेरी रूह तड़प तड़प के निकल जाए, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं तेरी बात को मानने के लिए
ملتی، کہیں نہیں ملتی. ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. کسی نے کہا سچ کہا ہے. ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. کب تک؟ جب تک بیوی نہ آئے. پھر ٹھنڈی چھاؤں بدل جایا کرتی ہے. ٹھنڈی چھاؤں بدل جایا کرتی ہے. 2 مہینے کے بعد بیوی کہتی ہے الگ ہو جا، میں تب رہوں گی. یہ آگے اس بیوی کو نہیں کہتا بات سن، میری ماں نے مجھے 22 سال پالا ہے، 22 سال 24 سال 25 سال دکھ اٹھائے ہیں، مجھے پالا ہے. 24 سال کی محبت 2 مہینوں پہ قربان کر دوں؟ 2 مہینوں میں بدل جاؤں؟ ماں کی محبت کو 2 مہینوں پہ قربان کر دوں؟ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی. کئی لوگ تو ماں کو گالیاں نکالتے ہیں. کتنے ظالم لوگ ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں. اور جو لوگ اس طرح کا وتیرہ رکھتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، آخرت میں تو جو سزا ملے گی سو ملے گی، اس دنیا میں بھی ان کو ضرور سزا ملے گی. ماں باپ کے نافرمان کو اس دنیا میں بھی اللہ سزا دیتے. ساتھ کی ماں کہتی ہے ساتھ ماں کی چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ چھاؤں کہیں نہیں ملے گی. حضرت ساتھ کہتے ہیں ماں تیری چھاؤں کب تک؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ تیری چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک میری آنکھیں بند ہو یا تیری آنکھیں بند ہو. تیری آنکھیں بند ہو جائے چھاؤں ختم، اور میری آنکھیں بند ہو جائے تو چھاؤں ختم. زندگی تک تیری ٹھنڈی چھاؤں رہ سکتی ہے، باقی میدان معاشر میں ماں جب میں وہاں آؤں گا نا میدان معاشر میں تو تو بھی بول اٹھے گی، رب کو کہے گی مولا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، ماں میں تیرا بیٹا ہوں. تو کہے گی نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو دوزخ میں ڈال دو، مجھے بچاؤ. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، بہن بھائی سے بھاگ، سارے ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ماں یہ ٹھنڈی چھاؤں دنیا تک ہے، میدان معاشر میں تو رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گی ڈال دو مولا اس کو جہنم میں، آگ کے حوالے کر دو اس کو، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. ماں جب تو دھتکارے گی، جب تو انکار کر دے گی، اس وقت محمد عربی اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. وہ کہیں گے ساتھ بیٹا ادھر آ جاؤ، کیا ہوا جو ماں نے دھتکار دیا ہے؟ آؤ میں تجھے اپنے کوثر سے جام پلاؤں کہ جس نے ایک گھونٹ اس کوثر کے جام کا پی لیا لم یزما ابدا، اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس اس کو نہیں لگے گی. آؤ میں تمہیں کوثر سے جام پلاؤں، آؤ میں تمہیں اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ دوں. ساتھ بیٹا آؤ میں تجھے آج اپنے مقام شفاعت کی چادر کے نیچے ڈھانپ لوں. حضرت سعد نے ماں کو جواب دے دیا. حضرت سعد نے ماں کی محبت، نبی پاک کی محبت کو قربان کر دی، ماں کو چھوڑ دیا، نبی پاک کو نہیں چھوڑا. ماں کو جواب دے دیا، نبی پاک کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کی حقیقی اولاد، آپ کی سلبی اولاد ہم نے واپس لے لی ہے. یہ تانے مارتے ہیں تیرا نام مٹ جائے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے پیغمبر یہ جتنے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں یہ سب تیری روحانی اولاد ہے، یہ سب تیری روحانی اولاد ہے. انا کوئی نہ کل کوثر، کوثر کا میں نے روحانی اولاد. یہ کلمہ پڑھنے والے تجھے بیٹے دیے، بلال جیسا بیٹا دیا، سعد جیسا بیٹا دیا، ہم نے تجھے صحابہ جیسے بیٹے دیے، تابعین جیسے بیٹے دیے. یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ میرے پیغمبر تیری اولاد ہیں، اور یہ قیامت تک کلمہ پڑھنے والے لوگ آتے رہیں گے. جب تک تیرے امتی دنیا میں رہیں گے تیرا نام بھی دنیا میں زندہ رہے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیے جی دیکھیں رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری دن بھی ہو، چاند طلوع ہو تو کل عید ہو. خدا معلوم اگلے سال کس کو یہ مہینہ نصیب ہوگا اور کس کس کو یہ مہینہ نصیب ہی نہیں. بڑی رحمتوں سے بھرپور مہینہ آیا اور بڑی تیزی
مجبوری کے ساتھ گزر گئے. ایک تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ درس قرآن کا یہ جو سلسلہ ہے نا جی، یہ انشاءاللہ یہاں 18 بلاک کی مسجد میں سارا سال جاری رہتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ رمضان المبارک میں عصر کے بعد ہوتا تھا درس، اس مجبوری کے تحت روزے، اور باقی دنوں میں یہ درس جو ہے یہ مغرب کے بعد ہوتا ہے. یہ درس مغرب کے بعد ہوتا ہے، 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ. ہر جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد میں درس ہوتا ہے. سورۃ کوثر ہم نے شروع کی. میرا خیال یہ تھا کہ میں 5 دنوں میں اس کو بیان کر دوں گا، لیکن قرآن پاک کی تفسیر یا یہ دین کی باتیں جو ہیں کوئی 1-2 دن کی بات تو ہے نہیں. آپ بھی زندہ رہیں، اللہ مجھے بھی زندگی دے تو یہ بہاریں قائم رہیں گی انشاءاللہ. یہ تو چلتا رہے گا مضمون، یہ ختم کر دیتے تو کوئی اور شروع کرنا پڑتا. یہ سورۃ کوثر کی تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. آئندہ جمعہ، آنے والا جمعہ اسی مسجد میں سورۃ کوثر کی تفسیر کا سلسلہ جو جاری رہنا ہے، یہ مغرب کی نماز کے بعد درس ہوگا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دن اپنے دنیا کے کام کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، دفتروں میں رہتے ہو، دنیا کے دھندے میں پھنسے رہتے ہو، خدا کے لیے اپنی روح کو زندہ کیجیے، دل کو زندہ کیجیے. 8 دنوں کے بعد 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کیجیے، عہد کیجیے. ہم نے 8 دنوں کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اللہ کے قرآن کو دینا ہے. قرآن سننے کے لیے ہم نے آنا ہے اور قرآن کے مطابق ہم نے عملی زندگی کو ڈھالنا ہے. 1 گھنٹہ دینا ہے. اس کا اجر میرے سنانے کا اور آپ کے اس سننے کا، اس کا اجر معلوم اس وقت ہوگا جب اس دنیا سے جائیں گے، آنکھیں بند ہوں گی. خدا کی قسم اس قرآن کے سننے سنانے کا اللہ اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں. کیا اللہ نے ہمیں اجر نہیں دینا تھی؟ اللہ نے اجر دینا ہے، اس کا اجر ملنا ہے، ہمیں اس کا ہمیں ثواب ملنا ہے، اس کا ہمیں اجر ملنا ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنے دوست و احباب کو بھی آپ دعوت دیں گے، اور آئندہ جمعہ مغرب کی نماز آپ 18 بلاک کی مسجد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، وعدہ ہے. آپ کوشش کریں گے، دوستوں کو بھی آپ اس بات کی دعوت دیں گے. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افطاری کا جو پروگرام 5 جمعوں پہ ہوا، اس میں ایک جمعے کی افطاری تو ہمارے دوست ہیں شیخ محمد انور صاحب، انہوں نے افطاری دی. اس میں وہ اس دن کی افطاری تھی جب آپ نے حلوہ شریف کھایا تھا. اس میں جو 3 بیگیں تھی حلوے کی، وہ ہمارے دوست ہیں اقبال صاحب، ان کے ساتھ کچھ اور دوست تھے، وہ دوست اس میں شامل ہوئے. ایک افطاری جو ہے منہاس برادری کے ہمارے دوست ہیں محمد حسین صاحب، محمد یعقوب صاحب، انہوں نے وعلى سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ، جن لوگوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور رات کو تراویح میں تیرا کلام سنا، یا اللہ تو ان کا یہ عمل قبول و منظور فرما لے. یا اللہ ان کا یہ عمل قبول و منظور فرما. اگرچہ ہم حق تو ادا نہیں کر سکے، ٹوٹا پھوٹا ہمارا عمل ہے، یا اللہ تو ہماری نقل کو اصل بنا دے میرے، تو ہماری نقل کو اصل بنا دے میرے اللہ. مولا یہ عمل ہمارا قبول و منظور فرما لے یا اللہ. اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا. یا اللہ، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ. ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں یا اللہ. یا اللہ ہر شرک سے، ہر کفر سے، ہر بدعت سے، ہر عصیان کاری سے، ہر بدکاری سے یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے اللہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرما. یا اللہ یہ دنیا جیسے کیسے گزر جاتی ہے، یا اللہ اس دنیا میں گزرنا ہی گزرنا ہے. کسی نے اچھی حالت میں گزار لی، کسی نے بری حالت میں گزار لی.
کہتے ہیں زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، گدڑی کاندھے ہو یا شال گزر جاتی ہے، در امیروں کی باقبال گزر جاتی ہے، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے، اس نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ یا اللہ اگلی زندگی بڑی لمبی زندگی، بڑی طویل زندگی، یا اللہ وہ زندگی آسان فرما دے، یا اللہ یا اللہ وہ زندگی آسان فرما، مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرما، ایمان پر موت دے یا اللہ، اپنی توحید پر موت دے یا اللہ، اسلام پر موت دے یا اللہ۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب النار۔ یا اللہ ہم قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں یا اللہ، یا اللہ ہم قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں یا اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ میرے مولا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا میرے اللہ، قیامت کے عذاب سے بچانا یا اللہ، جہنم کے عذاب سے یا اللہ بچانا۔ ایک دعا جو ہم سب کریں گے اور ہم سب کی مشترکہ دعا ہے، جو ہمارے دوست، جو ہمارے احباب، جو ہمارے بھائی، جو ہمارے بزرگ، جو ہماری مائیں، جو ہماری بہنیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ